بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس قسم کی عورتوں کی کبھی اولاد نہیں ہوتی۔ انسان کا صاحب اولاد ہونا اللہ تعالی کا نایاب تحفہ ہے۔ اولاد کا حصول خاندان کی نسلی ترقی ہر انسان کی ضرورت اور پاکیزہ خواہش ہوتی ہے۔ ایک شادی شدہ جوڑے کی خوشیاں اس وقت تک ادھوری رہتی ہے جب تک ان کی گود میں اولاد جیسی عظیم نعمت موجود نہ ہو۔ بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ نیک اور صالح اولاد اپنے والدین کے بڑھاپے میں سہارے کے ساتھ ساتھ آخرت میں ان کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ بے اولاد کا جب بھی ذکر آئے تو ہمارے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ بے اولادی کی وجہ عورت ہی ہوں گے۔ اس وجہ سے بہت سے خاندان پریشان رہتے ہیں، خاص طور پر خواتین جن کی اولاد نہ ہونے سے ان سے جینے کا حق بھی چھین لیا جاتا ہے، جبکہ یہ ہرگز ضروری نہیں کہ بے اولادی کی وجہ صرف اور صرف عورت ہی ہو سکتی ہے۔ بے اولاد ہونے کی وجہ مرد حضرات بھی ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو وہ عورت ہمیں بالکل مطمئن دکھائی دیتی ہے جس کی گود اولاد جیسی نعمت سے بری ہو، جبکہ اس کے مقابلے میں دوسری عورت کو دیکھا جائے جس کی اولاد نہیں ہوتی، اس کے لیے خوشگوار زندگی گزارنا ناممکن دکھائی دیتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو 7 ایسی عورتوں کے بارے میں بتائیں گے جو کبھی اولاد پیدا نہیں کر سکتی۔ یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھے تھے کہ ایک 5 عورتوں کی جماعت ان کے پاس آئی اور ان سے سوال کرنے لگی کہ اے حضرت سلیمان، آپ ہمیں بتائیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہاں اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے پوچھا کہ بتاؤ آخر کیا وجہ ہے کہ ان عورتوں کے ہاں اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ تو جنات نے بتایا کہ 7 قسم کی عورتوں کی کبھی اولاد نہیں ہوتی، جن میں سب سے پہلی عورت وہ ہے جس کے رحم ابری ہوئی یعنی اس کی بچہ دانی الٹ جاتی ہے، جس کی وجہ سے مادہ اپنی جگہ پر نہیں ٹھہرتا، اور ایسا ہونے کی وجہ سے اس کی اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ اس عورت کی نشانی یہ ہے کہ جب اس سے ہم بستری کی جاتی ہے تو اس کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ دوسری وہ عورت جس کے رحم میں ہوا بری ہوتی ہے یعنی اس کا منہ اوپر سے بند ہو، اس عورت کی نشانی یہ ہے کہ جب اس سے ہم بستری کی جاتی ہے تو اس کے جسم میں درد ہوتا ہے اور اس کے چہرے کا رنگ اتر جاتا ہے۔ جن عورتوں کی اولاد پیدا نہیں ہوتی ان جیسی عورتوں کی تیسری علامت یہ ہے کہ ان کے رحم میں گوشت زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے رحم کا منہ بند ہو جاتا ہے۔ عام طور پر یہ شکایت موٹی عورتوں میں دیکھی جاتی ہے، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ ہم بستری کرتی ہے تو ان کی ریڑھ کی ہڈی میں درد ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتی۔ ناظرین، جو عورتیں بچہ پیدا نہیں کر سکتی ان کی جنات نے جو چوتھی نشانی بتائی ہے وہ یہ ہے کہ جس عورت کے رحم میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں اس وجہ سے ان کے بچے پیدا نہیں ہوتے، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ ہم بستری کے دوران ان عورتوں کی پنڈلیوں اور ایڑیوں میں درد ہوتا ہے۔ جس عورت کو یہ شکایت ہو وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ اس کے بعد اگلی نشانی یہ بتائی کہ ایسی عورت جس کے رحم میں حد سے زیادہ گرمی ہو، ایسی عورت کا حمل ٹھہر بھی جائے تو کچھ عرصے بعد ہی حمل گر جاتا ہے اور وہ ماں بننے سے محروم ہو جاتی ہے۔ ایسی عورت کو غشی کے دورے پڑتے ہیں اور دل میں گھبراہٹ ہوتی ہے۔ جن عورتوں میں یہ علامات ہو ان میں بھی اولاد کا پیدا ہونا مشکل دکھائی دیتا ہے۔ اس کے بعد رحم میں سردی کا زیادہ ہو جانا بھی اولاد سے محروم ہونے کی ایک وجہ بنتا ہے۔ اس کی نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ ایسی عورت کے سینے میں درد رہتا ہے۔ اور آخری نشانی جنات کی جانب سے ان عورتوں کے بارے میں بتائی گئی جن کی اولاد پیدا نہیں ہوتی، ان پر جنات عاشق ہو جاتے ہیں اور ان پر آسیب کا سایہ رہتا ہے۔ ایسی عورت کا جب بھی حمل ٹھہرتا ہے جنات اسے مار دیتے ہیں۔ اس عورت کی نشانی یہ ہے کہ اسے ہم بستری کرتے ہوئے درد تو محسوس نہیں ہوتا، لیکن ہم بستری کرتے ہوئے اسے دوسرے عورتوں کی طرح
لذت محسوس نہیں ہوتی۔ یہ وہ 7 عورتیں ہیں جن کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آنے والے ان 5 عورتوں کو بتایا گیا کہ آخر ان کی اولاد کیوں نہیں ہوتی۔ ناظرین، بانجھ پن صرف عورتوں میں ہی نہیں ہوتا بلکہ مردوں میں بھی بانجھ پن ہوتا ہے۔ مردانہ بانجھ پن سے مراد مرد کی صحت کا ایسا کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے جو اس کی بیوی کو حاملہ کرنے کے امکانات کو کم کر دیتا ہے۔ میں 13 غیر محفوظ جنسی تعلقات کے باوجود حاملہ نہیں ہو پاتے۔ مردوں اور عورتوں میں بانجھ پن کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہے۔ بانجھ پن کے 1/3 سے زیادہ معاملات میں مسئلہ مرد کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ یہ اکثر مرد کے سپرم کی کم پیداوار یا سپرم کی ترسیل کے ساتھ مسائل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ صحت مند سپرم نہ پانا بہت سی چیزوں پر منحصر ہوتا ہے۔ یہ مسائل خلیات کو نطفہ بننے سے روک سکتے ہیں۔ یہ مسائل منی کو انڈے تک پہنچنے سے روک سکتے ہیں۔ مردانہ بانجھ پن کی بنیادی وجوہات یہ ہے: سپرم کی خرابی سب سے زیادہ عام مسائل میں نطفہ بنانے کے مسائل ہوتے ہیں۔ بعض اوقات یہ بہت کم تعداد میں بنتا ہے یا بالکل بنتا ہی نہیں ہے۔ مرد کی طرز زندگی کا انتخاب سپرم کی تعداد کو کم کر سکتا ہے، جسے چرس اور سگریٹ پینا، شراب پینا اور نشہ آور گولیوں کا استعمال کرنے سے بھی سپرم کی تعداد کم ہو سکتی ہے۔ مردانہ اعضاء کی بیماری میں رگیں سوج جاتی ہے۔ یہ نشانی بانجھ مردوں میں اکثر پائی جاتی ہے۔ سوجی رگیں خون کی نکاسی کو روک کر سپرم کو نقصان پہنچاتی ہے، جس سے اندرونی انزال ہو جاتا ہے۔ اندرونی انزال اس وقت ہوتا ہے جب منی جسم کے پیچھے کی طرف چلی جاتی ہے۔ وہ غزوہ تناسل سے نکلی کی بجائے آپ کے مثانے میں چلی جاتی ہے۔ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب آپ کے مثانے کے اعصاب اور پٹے جنسی عمل کے دوران بند نہیں ہوتے۔ یہ بیماری اعصابی نظام یا ادویات کے استعمال کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ انزال کے بعد آبرو آلود پیشاب اور خشک انزال ہو سکتے ہیں۔ خشک انزال یعنی انزال کے وقت منی کا بہت کم مقدار میں خارج ہونا۔ بعض اوقات مرد کا جسم ایسے جراثیم بناتا ہے جو اس کے سپرم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ جراثیم اکثر چوٹ، سرجری یا انفیکشن کی وجہ سے ہو سکتے ہیں۔ یہ جراثیم سپرم کا انڈے میں داخل ہونا مشکل بنا سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی وہ چند وجوہات جو بے اولادی کا سبب بنتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو اس حوالے سے اکثر عورتوں کو قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ عورتوں کی بجائے کبھی مردوں میں بھی یہ نقص ہوتا ہے، لیکن ہمارا معاشرہ اس بات کو ماننے سے قاصر دکھائی دیتا ہے اور اس بات کو تسلیم نہیں کیا جاتا، جو بالکل ایک غلط بات ہے۔ ناظرین، یہاں پر میں آپ کو بے اولادوں کے لیے انتہائی مجرب قرآنی وظیفہ بتا دیتا ہوں۔ جو میاں بیوی اولاد سے محروم ہو، ڈاکٹروں، حکیموں سے عاجز آ چکے ہو، ان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ کرتے ہوئے توکل اور یقین کے ساتھ نماز فجر اور نماز مغرب کے بعد 21 مرتبہ اس آیت مبارکہ کا وظیفہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے اولاد صالح پیدا ہونے کی دعا کرے۔ اس عمل سے پہلے اور آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ انشاءاللہ اولاد نارینہ پیدا ہو۔ اور وہ قرآنی عمل یہ ہے کہ قرآن کریم کی سورہ سجدہ آیت نمبر 7 سے 9 تک دونوں میاں بیوی پڑھا کرے۔ ناظرین، اولاد پیدا ہونے کے بعد خدا کا شکر ادا کرے اور صدقہ و خیرات سے اسے راضی کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالی تمام بے اولاد جوڑوں کو اولاد نارینہ عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کرے۔ شکریہ۔